میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ اصحاب کہف کے قصے کا بیان چل رہا ہے اور بات یہاں تک ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ کی توفیق سے دقیانوس بادشاہ کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ظاہر کیا اور شرک اور اہل شرک سے اپنی برات اور اپنی نفرت کا جو ہے وہ اظہار کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجتے اور نہ کسی کو پوجیں گے، سمجھے؟ ہاں۔ اس کے بعد اب آگے کی گفتگو آ رہی ہے کہ آگے انہوں نے کیا کیا، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، انہوں نے آپس میں جو ہے وہ مشورہ کیا تھا، کیا کہ اور جب تم لوگ ان سے جدا ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو، اعتزال ہے نا، معتزلہ اسی سے ہے نا، چھوڑ دینا، کسی کو چھوڑ دینا۔ جب ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو، ہے نا، تو جس وقت ان کو چھوڑ دو تو از جو ہے وہ ظرف ہے جو اعتزلتم سے جو ہے وہ متعلق ہے، تو اعتزلتم ہے نا، یہ خطاب کا جو ہے وہ صیغہ ہے، کیا ہے بیٹا؟ مذکر، جمع مذکر کیا ہے؟ حاضر ہے، اعتزلتم۔ ہم ضمیر اسی کا مفعول ہے اور اس میں ثقالت سے بچنے کے لیے یہ بیچ میں واو آیا ہے۔ کون سا واو ہے یہ؟ واو وقایا کہلاتا ہے۔ نون وقایا جیسے ہوتا ہے، نون وقایا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے یہ واو وقایا کہلاتا ہے نا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ہے اسی جملے کا یہ واو جو ہے وہ ہے نا حصہ ہے، نہیں، ہے نا۔ یہ صیغہ مذکر میں جو خطاب کی ضمیر ہے نا، مرفوع متصل ہے، اس مرفوع متصل کو ضمیر منصوب سے ممتاز کرنے کے لیے دونوں میں گھال میل نہ ہو جائے، گڈ مڈ نہ ہو جائے آپس میں، دونوں باقی رہیں، برقرار رہیں، تو جس طرح وہاں پر نون وقایا آتا ہے اسی طریقے سے ایسے صیغوں میں واو آتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ہے نا، یہ ہے بیٹا۔ 20 لڑکوں سے پچھلے سال اس کے ہے نا امتحان میں یہی میں نے سوال کیا، اس کے علاوہ کوئی سوال ہی نہیں کیا مجھ سے۔ تو زیادہ تر لڑکوں نے کیا کہا اس کے کہ یہ جو ہے وہ ہے نا جمع غائب کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ وَعْلَمُوا، ہے نا، جیسے ہوتا ہے یہ فعلو، تو وہ اس کو کہا کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، سمجھ میں آ گیا کیا ہے یہ؟ اعتزلتم تھا، یہ اعتزلتم، تو کیسا لگ رہا ہے؟ اٹپٹا لگ رہا ہے کہ پڑھنے میں یا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں؟ اعتزلتم، پڑھ پاؤ گے؟ وہیں جو ہے وہ پیچھے سے قاری صاحب بول پڑھیں گے، ہے نا، متشابہ لگ جائے گا۔ خطاب من بعضہم، تو یہ خطاب جو ہے وہ کس سے تھا کہ جب تم جدا ہو جاؤ؟ یہ خطاب کس سے بیٹا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو یہ بعض سے جو ہے وہ خطاب تھا، من بعضہم لبعض، یعنی انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا۔ کب؟ حین صممت عزیمتہم علی الفرار بدینہم، جس وقت ان کا عزم جو ہے وہ اپنے ان کے دین سے فرار پر پختہ ہو گیا، ہے نا۔ جب ان کے دین سے فرار پر یہ لوگ جو ہے وہ پختہ عزم کر چکے کہ ہمیں جو ہے وہ بھاگنا ہی ہے ان لوگوں سے، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا۔ وما یعبدون، اور ان کو چھوڑ دو جب تم ان سے جدا ہو جاؤ اور ان سے جدا ہو جاؤ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کس کے بیٹا؟ سوائے اللہ کے۔
یہاں پر وما یعبدون من دون وما یعبدون الا اللہ، یہ جو جملہ ہے اس میں 3 احتمالات ہیں. یا تو یہ جو جملہ ہے یہ 2 احتمال، بنیادی طور پر 2 احتمال، اور پھر جو ہے وہ 3 احتمال. 2 احتمال کس سلسلے میں ہے نا؟ نحوی ترکیب کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے بیٹا؟ نحوی ترکیب کے اعتبار سے اس میں جو ہے وہ 2 احتمال کہ ما یعبدون در اصل کیا بن رہا ہے، ترکیب میں کیا واقع ہے. تو ما یعبدون الا اللہ یہ ترکیب کے اعتبار سے یا تو جو ہے وہ مفعول ہے، یا جو ہے وہ پھر یہ جملہ معترضہ ہے. کیا ہے بیٹا؟ جملہ معترضہ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا؟ جملہ معترضہ ہے. یہ 2 احتمال ہے نا. تو یہاں مطلب کیا ہوگا کہ جب تم ان کو چھوڑ دو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سب کو چھوڑ دو جس کی یہ پرستش کرتے ہیں، سب سے الگ ہو جاؤ. جب تم ان سے الگ ہو جاؤ اور ان معبودان باطلہ سے جو ہے وہ الگ ہو جاؤ، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا تمہیں ہے نا؟ تو فابو الی الکہف، تو غار کی طرف جو ہے وہ آ جانا ہے نا. تو اس صورت میں کیا بن رہا ہے؟ ما یعبدون کیا بن رہا ہے بیٹا؟ مفعول، کہ وہ ان کافروں کو چھوڑ دو، مشرکوں سے الگ ہو جاؤ اور ان بتوں سے الگ ہو جاؤ. تو اعتزال کا یہ مفعول بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے بیٹا؟ کیسے بن رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ معطوف علیہ واو عاطفہ ما یعبدون الا اللہ، یہ پوری ترکیب کے بعد جملہ ہو کر کے تعویل میں، مفرد کی تعویل میں ہو کر کے ہم کا معطوف بنے گا، معطوف علیہ سے مل کر کے یہ مفعول بھی بنے گا. سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ اس اعتبار سے اسی منصوب ماننے کی صورت میں، کیا منصوب ماننے کی صورت میں اس میں جو الا اللہ ہے وہ کیا واقع ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ استثناء ہے یہاں پر. کیا ہے بیٹا؟ تو یہ استثناء متصل ہوگا یا استثناء منقطع ہوگا؟ تفصیل تو جانتے ہی ہوگا. استثناء متصل کسے کہ جان القوم الا زید، یہ مستثنیٰ متصل کی مثال ہے. جان القوم الا حمار، یہ کس کی مثال ہے؟ مستثنیٰ منقطع کی. یعنی مستثنیٰ منہ میں جو فرد داخل ہو اس کو حرف استثناء کے ذریعے سے الگ کر دینا، اس کے حکم سے الگ کر دینا، یہ کیا ہے؟ استثناء متصل ہوتا ہے. اور جو فرد موجود ہی نہ ہو مستثنیٰ منہ میں، مذکور ہی نہ ہو، اور اس کو مستثنیٰ منہ سے الا کے ذریعے سے الگ کیا جائے، حرف استثناء کے ذریعے سے الگ کیا جائے، تو اس کو مستثنیٰ منقطع کہتے ہیں. تو اگر وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کا منصوب اسے مانا جائے اور ترجمہ یہ کیا جائے کہ اور جب تم ان مشرکوں کو اور یہ مشرک جن کی پوجا کرتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، تو ایسی صورت میں 2 احتمال ہیں. یا تو اس کو مستثنیٰ متصل مانو، یعنی مستثنیٰ متصل مانو تو اس وقت ترجمہ ہوگا کہ اور جب تم ان مشرکوں سے جدا ہو جاؤ اور ان سب سے جدا ہو جاؤ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں سوائے اللہ کے، ہے نا. یعنی اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ یہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کی بھی پرستش کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی پرستش کرتے تھے. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو بھی چھوڑو اور ان کے معبودان باطلہ کو بھی چھوڑو، البتہ اللہ کو مت چھوڑنا جس کی یہ پرستش کرتے تھے. اللہ کی بھی پرستش کرتے تھے یہ لوگ. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پر ان کا ایمان تھا. جس طریقے سے مشرکین مکہ ہیں کہ وہ لوگ توحید فی الالوہیت کے تو قائل نہیں تھے لیکن توحید فی الربوبیت کے قائل تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہے نا، کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. اللہ کو وہ جانتے تھے، مانتے تھے، اللہ کے اوپر ان کا ایمان تھا کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، خالق مانتے تھے. البتہ یہ کہتے تھے کہ وَمَا يُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهَ أَنَا زُلْفَىٰ، کہ ہم جو ہے ان کی جو پرستش کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں اور جو ہے وہ ہماری سفارش کر دیں، اس وجہ سے ہم پرستش کرتے ہیں. تو یہاں پر اب مفہوم سمجھ میں آیا کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو چھوڑو اور ان تمام معبودوں کو چھوڑ دو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، البتہ اللہ کو مت چھوڑ دینا، اللہ کی بھی پرستش کرتے ہیں. تو یہ مستثنیٰ متصل ہوا.
یعنی ان کے معبودوں میں اللہ بھی داخل تھا، تو کہا جا رہا ہے کہ سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو مت چھوڑنا، ہے نا. ان کا ایک معبود جو ہے اللہ بھی ہے، جو ہم سب کا معبود ہے، لیکن اس کو مت چھوڑ دینا. تو یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ مستثنا متصل. مستثنا منقطع ماننے کی صورت میں یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، نہ پرستش کرتے تھے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑو، ان سے جدا ہو جاؤ اور ان تمام معبودوں سے جدا ہو جاؤ جن کی پرستش کرتے تھے. البتہ اللہ سے مت جدا ہو جانا. لیکن اللہ تو ان کے معبودوں میں داخل ہی نہیں تھا. جان القوم الا حمار کی طرح جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کی پرستش کے عمل میں داخل نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کو اللہ کے ذریعے سے الگ کیا گیا. تو ان تفصیلات کے اعتبار سے اب تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جبکہ اعتزال سے اس کو مفعول مانے، دونوں ہی صورتوں میں مفعول بنے گا، چاہے استثناء متصل ہو یا استثناء منقطع ہو، دونوں صورتوں میں کیا بنے گا بیٹا؟ بولو، مفعول بنے گا. اور دونوں ہی صورتوں میں ماں کا معاملہ حل ہو گیا کہ ماں جو ہے وہ موصولہ ہے. یہاں پر کیا ہے بیٹا؟ یعنی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، ہے نا. یہ وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ آئے گا، ہے نا، کہ جب تم ان سے جدا ہو جاؤ اور ان تمام لوگوں سے جدا ہو جاؤ، ان تمام سے جدا ہو جاؤ کہ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی پرستش کرتے ہیں. استثناء منقطع میں یہ ترجمہ ہوگا، اللہ کے علاوہ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ماں دونوں ہی صورتوں میں کیا ہوگا بیٹا؟ موصولہ. تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جملہ معترضہ ہے نا، نہ تو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یہ معاملہ نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ ما یعبدون الا اللہ یہ مستقل الگ جملہ ہے جس کا اذ اعتزلتم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کہنے کا مقصد اس میں یہ ہوگا کہ جب تم ان سے جدا ہو جاؤ اس حال میں کہ جو ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ یعنی اصحاب کہف یہ کسی کی پرستش نہیں کرتے سوائے اللہ کے. ما یعبدون الا اللہ، تو ما نافیہ ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ ماں نافیہ ہوگا. یعنی ان کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ جب تم ان سے مشرکین سے جدا ہو جاؤ اس حال میں کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کی ہے نا، تو یہ جملہ معترضہ ہوگا. یہاں پر ماں جو ہے وہ نافیہ ہوگا اور اس کا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے نا. سمجھ میں؟ تو اب پھر وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ کو ہٹا دو. اصل یہ ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ کہ جب تم ان سے جدا ہو جاؤ، آپس میں مشورہ کیا، جب تم ان کو چھوڑ دو تو چپکے سے وہیں پر آ جانا. ایک جگہ متعین کر لی انہوں نے کہ غار کی طرف جو ہے وہ آ جانا، ہم لوگ وہاں پر جو ہے وہ ملیں گے آپس میں، وہاں پر ہم لوگ اکٹھے ہوں گے. اور بیچ میں جملہ معترضہ ہو گیا. اسی کا کہ یہ جو ہے وہ نصب نا عطف علی الضمیر، یہ جو ہے وہ منصوب ہے نا، اور یہ ضمیر پر جو ہے وہ عطف ہے. یعنی وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمْ مَعْبُودَيْهِمْ کہ جب تم ان کافروں مشرکوں سے جدا ہو جاؤ اور جب تم ان کے معبودوں سے جدا ہو جاؤ الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ، ہے نا. تو استثناء متصل، تو یہ استثناء متصل بھی ہوگا لأنهم كانوا يقرون بالخالق، اس لیے کہ استثناء متصل کی صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ خالق کے مقر تھے، اقرار کرنے والے تھے، ہے نا. اور وَيُشْرِكُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ اور اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے، کاہل مکہ جیسے کہ جو ہے وہ مکہ والے کیا کرتے تھے. اور منقطع یا جو ہے وہ اس کو استثناء منقطع مانا جائے، یعنی وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُ الْكُفَّارَ وَالْأَصْنَامَ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا مِن دُونِ اللَّهِ یعنی جب تم کفار سے جدا ہو جاؤ اور ان بتوں سے جدا ہو جاؤ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی یہ پرستش کرتے ہیں. او ہوا کلام معترض یا یہ کہ جو ہے وہ یہ جملہ معترضہ ہو. اخبار من اللہ تعالی اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کی جانب سے یہ خبر دی جا رہی ہے ان نوجوانوں کے سلسلے میں کہ انہم لم یعبدوا غیر اللہ کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی پرستش ہی نہیں کی ہے نا. یہ ان کی خوبی بیان کی گئی ہے، بیچ میں ضمناً جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اصل وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ ہے، اصل کیا ہے کلام یہ ہے
ہے نا. تو جب تم ان سے جدا ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فابو الی الکہف، غار کی پناہ لے لو، غار کی طرف جو ہے وہ آ جاؤ. اے سیرو الیہ، ہے نا، سیرو ارجعو الیہ، غار کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا، غار کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لینا، یعنی غار کی جو ہے وہ طرف آ جانا، اور وہاں سے ہم دوسری طرف جو ہے وہ جائیں گے. غار کے رخ پر، غار کی جہت میں جو ہے وہ آ جانا. تو یہاں پر غار کی طرف جو آنے کا کہا جا رہا ہے یہ عام ہے، چاہے اس کو جو ہے وہ، ہے نا، وہاں پر یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ غار کو انہوں نے اپنی ہمیشہ کے لیے پناہ گاہ بنانے کے لیے آپس میں یہ مشورہ نہیں کیا تھا کہ وہاں پر آ کر کے پناہ لیں گے. دوسرے میں او اجعلوا الکہف ماواکم، یا فابو الی الکہف کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ غار کی طرف آ جانا، بلکہ یہ ہے کہ اجعلوا الکہف ماواکم، کہ تم لوگ جو ہے وہ کہف کو اپنا، ہے نا، ٹھکانہ بنا لینا. تو یہ دوسرے والی تفسیر نے اس بات کا افادہ کیا کہ پہلے ہی سے انہوں نے متعین کر لیا تھا کہ ہمیں غار میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور ان لوگوں سے بچ کر رہنا ہے. تو دوسری والی جو ہے تفسیر ہے یہ خصوص کو ظاہر کر رہی ہے، خاص تخصیص ہے اس میں، اور پہلے والی میں عموم ہے کہ غار کی طرف آ جانا. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے، چاہیں گے تو اس میں رہیں گے، چاہیں گے تو دوسری جگہ چلے جائیں گے. لیکن دوسری والی تفسیر میں یہ پہلے ہی سے متعین ہو رہا ہے کہ انہوں نے مستقل طور پر غار کو ٹھکانہ بنانے کا منصوبہ بنا لیا تھا. سمجھ میں آیا؟ دونوں تفسیروں میں یہ فرق ہے. تو ینشر لکم ربکم من رحمتہ، جب ہم لوگ ایسا کر لیں گے تو تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو پھیلا دے گا. تو من رحمتہ، رحمت اس کی رحمتیں تو بے حساب ہیں. کس رحمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں اس رحمت کا ایک خاص فرد ہے اور وہ ہے رزق الہی، رزق من اللہ. کہتے ہیں من رزق ہی، یہ مراد جو ہے وہ رحمت سے اس کا جو ہے وہ رزق ہے. وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ رب العزت تمہارے معاملے میں آسانی کا سامان فراہم فرما دے گا، سامان آسانی پیدا فرما دے گا. یعنی تم نے جو یہ کام کیا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کی فکر مت کرنا کھانے پینے کا سامان کہاں سے آئے گا، اللہ رب العزت خود انتظام فرما دے گا. اور جو ہم نے قدم اٹھایا ہے اس قدم کی کامیابی کے لیے آگے کی راہیں اللہ رب العزت ہی کھولے گا، اور ہمارے معاملے میں، ہے نا، نفع بخش جو چیزیں ہیں ان کو ظاہر فرما دے گا. مرفق میں اختلاف قرات، ہے نا. مرفق یہ تو جو ہے وہ مشہور قرات ہے. اس کے علاوہ نافع مدنی اور جو ہے وہ ابن عامر شامی رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو جو ہے وہ، ہے نا، مرفق بھی پڑھا ہے. ہے نا، مرفق کیا پڑھا ہے بیٹا؟ مرفق. مرفق تو مشہور ہے اور مرفق، ہے نا، اور اس میں ظرف دونوں ہی صورتوں میں آتا ہے نا. تو قالا مدنی و شامی یہ پڑھا جاتا ہے. اس میں قالا وہ قرأ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، قرأ مدنی و شامی وہو ما یرتفق به، ہے نا. مرفق یا مرفق کہتے کسے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جس سے رفق حاصل ہو، جس سے جو ہے وہ نفع حاصل ہو، اس کو جو ہے وہ مرفق کہتے ہیں. وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ، اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا تھا، ہے نا. بھائی یہ تو شرکستان میں رہنے والے لوگ تھے، یہ ان کا یقین کیسے جو ہے وہ اتنا پختہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق کی دولت سے سرفراز فرمائے گا اور ہمارے لیے آسانی کے سامان جو ہے وہ فراہم کرے گا. یہ کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ ثِقَةً بِفَضْلِ اللَّهِ، یہ جو انہوں نے کہا تھا یہ اللہ کے فضل پر بھروسے کی وجہ سے، وَقُوَّةً فِي رَجَائِهِمْ، اور ان کی جو امیدیں ہیں اس میں جو ہے وہ ان کی قوت کی وجہ سے، لِتَوَكُّلِهِمْ عَلَيْهِ، کیوں انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت پر ان کا جو ہے وہ توکل تھا، اس وجہ سے کہ ان کا توکل جو تھا وہ اللہ رب العزت پر تھا. وَنُسُوعِ يَقِينِهِمْ، اور جو ان کا یقین تھا وہ پختہ تھا، ہے نا، خالص تھا. نسو کہتے ہیں خالص چیز کو، ہے نا. تو ان کے یقین، اپنے یقین کے خلوص اور اللہ کی ذات پر اپنے بھروسے کی وجہ سے، ہے نا، ان کی امید میں جو قوت تھی اور اللہ کے فضل پر ان کو جو بھروسہ تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا تھا. ایک تو احتمالی یہ، یعنی اپنی طرف سے کہا تھا، خود ان کے دل میں یہ بات جمی ہوئی تھی. دوسرا یہ احتمال یہ ہے کہ اس دور کے جو نبی تھے ان کی
انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ کی باتیں سنی تھی، انہوں نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر جو ہے وہ تم نے ان کافروں اور مشرکوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو دوسرا احتمال یہ ہے، او اخبرہم بہ نبیہم، یا اس بات کی خبر ان کو اس دور کے نبی فی عصرہم، ان کے زمانے کے جو نبی تھے ان سے جو ہے وہ ان کی خبر، اس بات کی خبر ملی تھی، اس بات کی خبر ان کے نبی نے جو ہے وہ دی تھی، کیونکہ کوئی بھی زمانہ نبی سے جو ہے وہ خالی نہیں رہا ہے اس وقت میں، ہے نا۔ یہ تھا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور اے دیکھنے والے، ترا یہ جو ہے وہ خطاب، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کے مخاطب ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہاں حقیقت میں ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں کہا جا رہا، بلکہ جو ہے وہ یہ خطاب جو ہے وہ عام ہے۔ دونوں صورتیں ہیں، یا تو خاص طور پر ہمارے نبی سے ہی خطاب ہے، یا یہ کہ قصے باشد، جیسے کہ اعلیٰ حضرت اپنے ترجمے میں جگہ جگہ قصے باشد کے ذریعے ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ خطاب عام ہے، سمجھے؟ ہاں، کنز الایمان کا مطالعہ کرو تو جو ہے وہ پتہ چلے گا، کئی جگہ اعلیٰ حضرت نے قصے باشد سے ترجمہ کیا ہے ایسے مقامات پر۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور اے محبوب تم جو ہے وہ ہے نا دیکھو گے، سورج کو دیکھو گے جب وہ سورج طلوع ہو، تو دیکھو گے یہاں پر وقوع مراد نہیں ہے کہ واقعی طور پر جو ہے وہ تم دیکھو، ایک حقیقت واقعیہ کو بتایا جا رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ معمور بنایا جاتا ہو کہ اب جاؤ تم وہاں جا کر کے، اے محبوب جاؤ سفر کرو اور جا کر کے دیکھو طلوع اور غروب کو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، امتثال امر کے لیے نہیں ہے یہ، ہے نا، بلکہ واقعی طور پر نہیں ہے کہ واقعتاً حقیقت میں جو ہے وہ ہے نا وہ دیکھیں جا کر کے، یا وہ دیکھیں گے تو ایسا ہوگا، بلکہ جو ہے وہ وہاں کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حقیقت یہ ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب وہ طلوع ہو ہے نا تو تزاورو ہے نا، وہ تزاورو وہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، ایک طرف کو ہے نا چلا جاتا ہے، تزاورو ان کو چھوڑ کر کے ان کے غار سے الگ ہٹ کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یعنی طلوع جب ہوتا ہے تو طلوع کے وقت جو ہے وہ ان کے غار سے ہٹ کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے نا، سورج چلا جاتا ہے۔ تزاورو اس میں جو ہے وہ اختلاف قرات ہے نا، باب تقابلہ یا تقابل، یہ کون سا باب ہوا؟ باب تفاعل، اس سے خطاب کا صیغہ کیا آئے گا؟ تزاورا یا تزاورو تتزاورو، کیا آئے گا بیٹا؟ بولو بیٹا، تتزاورو، تو باب تفاعل سے اسے مانے تو ایسی صورت میں یہ کیا تھا بیٹا؟ تتزاورو، کیا تھا بیٹا؟ اور تائے تفاعل کو عموماً جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے تساقط یتساقط تتساقط تھا اصل میں، تو یہاں پر جو ہے وہ تزاورو کو حذف کر دیا گیا ہے مشہور قرات میں، اصل میں کیا تھا؟ تتزاورو، تو بتخفیف زا، یہ زا کی تخفیف کے ساتھ ہے نا، تزاورو نہیں بلکہ تتزاورو، یہ کوفی حضرات کی جو قرات ہے وہ یہ ہے نا۔ شامی جو ابن عامر شامی ہے ان کی جو قرات ہے وہ کیا ہے؟ تزورو، تو اس سے باب بدل جائے گا، ان کے یہاں باب ہی بدل گیا ہے نا، احمرا یحمرو احمرار، باب کون سا ہے؟ افعلال، احمرار، تو یہ کیا تھا؟ تزورو، ازورا یزورو، تو یہ اپنی اصل پر ہوگا، کیا ہوگا بیٹا؟ تزورو، ہے نا، تو یہ کیا تھا؟ یہ ابن عامر شامی کی قرات ہوئی، دو قرات ہو گئی، تیسری ہے تزاورو، کیا ہے بیٹا؟ تزاورو، یہ بقیہ جو قاری حضرات رہ گئے یعنی حجازی اور ابو عمرو بصری، ان کی جو قرات ہے وہ کیا ہے؟ تزاورو، تو تزاورو جو ہے اس کی بھی اصل باب تفاعل ہے، اصل کے اعتبار سے صرف دو ہیں، قراتیں اگرچہ تین ہیں لیکن اصل کے اعتبار سے ہے نا ان کی جو اصل ہے مشتق منہ ہے وہ دو ہے، کوفی حضرات ہیں اور جو ہے وہ شامی، اللہ ابن عامر شامی کو چھوڑ کر کے بقیہ جتنے بھی قراء ہیں، چاہے وہ کوفی ہوں، چاہے وہ حجازی ہوں، چاہے وہ بصری ہوں، سب کے اعتبار سے سب کے نزدیک اس کی جو اصل ہے وہ باب تفاعل ہے۔ یہ تزاورو بھی اصل میں تتزاورو تھا، کیا تھا بیٹا؟ تتزاورو تھا، تو انہوں نے
ہے نا کوفی حضرات نے کیا کیا تتزاوروں میں ایک تا کو حذف کر کے تزاوروں کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہے نا تا کو بھی حذف کیا، تتزاوروں تھا تو دوسری تا کو حذف نہیں کیا بلکہ دوسری تا کو زا سے بدل دیا۔ کس سے بدل دیا بیٹا؟ یہ بھی تو ہے نا باب تفاعل میں، باب تفعیل میں، باب تفاعل میں اس کو اسی کے آگے والے کلمے کی جنس سے بدل دیتے ہیں، ہے نا۔ تو تتزاورو جو تھا تو دوسری تا کو اس کے متصل جو ذا تھی اس کی چونکہ وہ ذا تھی تو اسی سے چونکہ مخرج میں مناسبت پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے اس تا کو ذا سے بدلا اور ذا کا ذا میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ تزاورو۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ تو پتہ کیا چلا کہ تزاورو اور تزاورو یہ دونوں باب تفاعل سے ہیں۔ کس سے بیٹا؟ بس فرق یہ ہے کہ تزاوروں میں پہلے والی تا کو انہوں نے حذف کیا ہے اور دوسرے میں تزاوروں میں تا کو حذف نہیں کیا بلکہ اس تا کو ذا سے بدلا، اور پھر دو جنس کے کلمے ایک ساتھ حرف ایک ساتھ جمع ہو گئے تو دونوں کا ایک دوسرے میں ادغام کر دیا، تزاور ہو گیا۔ البتہ شامی صاحب کی جو قرات ہے وہ دوسرے باب سے ہے، وہ ہے نا جیسے احمرار ہے اسی طریقے سے ازورار ہے، اور ازورا اسی سے، تزورو یہ اسی سے ہے، ازورا یزورو تزورو۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گئی قرات؟ واصلہ تتزاور، اسی تزاوروں کی اصل کیا ہے؟ تتزاورو ہے، فخففا ہے نا بادغام التا فی الزائی، تو اب اس میں ہے نا تا کا زا میں ادغام کر کے اسے جو ہے وہ مخفف کر دیا گیا، او حذفہا یا جو ہے وہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ حذف کر دیا، تزاوروں میں کیا کرا؟ حذف کر دیا، ہے نا۔ والکل من الزور، اور سب چاہے باب افعلال سے مانے چاہے باب تفاعل سے مانے، ہر حالت میں یہ جو ہے وہ اس کا جو مجرد ہے وہ کیا ہے؟ زور ہے۔ کس سے ہے بیٹا؟ زور پڑھنا ہے، اس کو زور مت پڑھنا، زور۔ زور کیسے کہتے ہیں؟ وہ المیل، ہے نا، وہ ہے مائل ہونا، دوسری طرف پھر جانا، ہے نا، ایک طرف سے دوسری طرف کو پھر جانا۔ ومنہ زارہ، اسی سے آتا ہے زارہ۔ یہ کب بولا جاتا ہے؟ اذا مالا الیہ، جب کوئی شخص کسی کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ زارہ بولتے ہیں، ہے نا۔ والزور، یہ زور ہے بیٹا، ہے نا، زور جھوٹ کو کہتے ہیں، ہے نا، زور جھوٹ کو۔ زور المیل عن الصدق، زور کہتے ہیں میل عن الصدق کو، سچائی سے الگ ہٹ جانے کو زور کہتے ہیں، سمجھے؟ ہاں۔ ان کہفہم، ان کے جو ہے وہ غار سے یہ ہٹ جاتا ہے، ہٹ کر کے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تمیل عنہ، یعنی اس سے، اس غار سے ہے نا دوسری طرف کو پھر جاتا ہے۔ ولا یقع شعاعها علیہم، اور شعاع ہوا، اور اس کی سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ ان کے اوپر نہیں پڑتی۔ ذات الیمین کس طرف؟ داہنی جانب، جب یہ ہے نا داہنی جانب جو ہے وہ پھر جاتا ہے سورج، جب یہ طلوع ہوتا ہے تو داہنی جانب سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس غار کو اپنی بائیں جانب جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ کہاں کر لیتا ہے بیٹا؟ بائیں جانب کر لیتا ہے۔ ذات الیمین کیا ہے؟ یمین تو جو ہے وہ داہنے کو کہتے ہیں، داہنے ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ یمین، ہے نا۔ تو یمین داہنے ہاتھ والا، مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جہت مراد ہے۔ اصل یہ ہے کہ الجہت المسمات بالیمین، یا الجہت ذات الیمین، وہ جہت جو یمین والی ہے، داہنی طرف والی ہے، اس جہت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر الجہت وہ مقدر ہے، یعنی جہت الیمین، اس سے مراد جہت الیمین ہے۔ وحقیقتها الجہت، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ الجہت المسمات بالیمین، وہ جہت جس کو جو ہے وہ یمین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب یہ غروب ہوتا ہے تو ان کو کاٹ دیتا ہے، جب یہ غروب ہوتا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، یعنی ان سے بالکل ان کو دوسری طرف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یعنی تقطعوہم، ہے نا، یعنی ان کو جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، اور اے تترکوہم، یعنی ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، وتعدل عنہم، اور ان سے ہٹ جاتا ہے۔ ذات الشمال کہاں پر؟ ہے نا، بائیں جانب۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ یہ اس غار کے کشادہ حصے میں، کھلے ہوئے حصے میں، یعنی ایسے حصے میں ہیں جو کھلا ہوا ہے، اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت لا محالہ وہاں پر جو ہے وہ سورج کی کرنیں پڑنا چاہیے، سورج کی شعاعیں آنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب نکلتا ہے تو نکلنے میں ان کو بائیں جانب کر دیتا ہے، اور جب جو ہے وہ داہنی جانب ان کو کر دیتا ہے، خود بائیں جانب ہو کر کے نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ان کو بائیں جانب کر دیتا ہے اور خود داہنی جانب سے جو ہے
وہ نکل جاتا ہے. یعنی نہ تو طلوع کے وقت ان کے اوپر شعاعیں پڑتی ہیں، نہ غروب کے وقت جو ہے وہ ان کے اوپر شعاعیں پڑتی ہیں. حالانکہ جو محل وقوع ہے اس کے اعتبار سے ہے نا ان کے اوپر شعاعیں پڑنا چاہیے. تو اسی کہا کہ فی متسع، فجوہ کہتے ہیں متسع کو، من الکہف، کہف کی کشادہ جگہ میں ہے. والمعنی انہم فی ظل نہارہم، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہے نا اپنے پورے دن کے سائے میں رہتے ہیں کہ لا تصیبہم الشمس فی طلوعہا، کہ سورج کی کرنیں، یہاں شمس سے مراد سورج کی کرنیں ہیں، ہے نا، ٹکیا نہیں ہے، قرص نہیں ہے اس سے مراد، کہ کرنیں ان تک جو ہے وہ نہیں پہنچتی اپنے طلوع میں، ولا غروبہا، اور نہ اپنے غروب میں، مع انہم فی مکان واسع، باوجود اس کے کہ یہ ایک کشادہ جگہ میں ہے، کہ منفتح، کہ جو کھلی ہوئی ہے، منفتح جو کھلی ہوئی ہے، معرض لاصابت الشمس، اور سورج کی کرنوں کی پہنچنے کی جگہ میں ہے نا. معرض کہتے ہیں ہے نا عرض میں، سورج کی کرنوں کے عرض میں ہے یہ، کہ جہاں پر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. لولا ان اللہ یحجب عنہم، اگر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان سے اس کو حجاب میں نہ کر دیا ہوتا، ہے نا، ان سے اس کا حجاب نہ کر دیا ہوتا. بعض لوگوں نے کہا کہ منفسح من غارہم، کہ ان کے غار میں ہے نا سوراخ تھے، کیا تھے؟ کشادگی تھی. منفسح کہتے ہیں ہے نا کشادگی کو. ینالہم فیہ، منفسح وہ جیسے یہ جالی نہیں ہوتی، جالی، اس کے جو ہے وہ باریک باریک ہے نا سوراخ. تو ان کے غار میں جو ہے وہ سوراخ تھے کہ ینالہم فیہ روح الہوا، کہ ان میں ان کو پہنچتی تھی ہوا کی جو ہے وہ ٹھنڈک، روح کہتے ہیں ٹھنڈک کو، ہے نا. وبرد النسیم، اور جو ہے وہ نرم اور مفرح ہوا، نسیم صبح جسے کہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچتی تھی. ولا یحسون قرب الغار، اور یہ غار کی جو تکلیفیں ہیں اس کا یہ احساس نہیں کرتے تھے. ذالک من آیات اللہ، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے سورج کا طلوع کے وقت اور غروب کے وقت اپنی شعاعوں سے ان کو محفوظ کر دینا، اور پھر جو ہے وہ ان کا وہاں پر جو ہے وہ مفرح ہوا کا لینا اور سانس کا جو ہے وہ لینا، اور ان کے جسموں کا محفوظ رہنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا. اے ما صنعہ اللہ بہم، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے. من ازورار الشمس، ماں کا بیان ہے، یعنی سورج کا ان سے جو ہے وہ مائل ہو کر کے ان کو ان سے ہٹ کر کے نکل جانا، اور وقردھا، اور سورج کا ان کو کاٹ دینا، طالعتن و غاربتن، ہے نا، غروب طلوع کے وقت اور غروب کے وقت. آیت من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی ان ما کان فی ذلک السمت، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وہ چیز جو اس سمت میں ہے وہ یہ ہے کہ تصیب الشمس، کہ سورج اس کو تک پہنچنا چاہیے تھا. ولا تصیبہم، لیکن جو ہے وہ ان تک سورج نہیں پہنچتا، سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی. اختصاصا لہم بالکرامہ، یہ ان کے لیے انا کرامت کو خاص کر رہا ہے، کہ ان کا یہ اعزاز ہے اللہ کی جانب سے. یہ ہے، یہ تو وہ ہو گیا کہ سورج جو ہے جب نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو اس طریقے سے کر دیتا ہے نا. یہ حکمت جو ہے وہ بیان کی گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ اس غار کا محل وقوع ہی ایسا ہے کہ جس میں سورج کی کرنیں پڑ ہی نہیں سکتی ہیں، سورج کی کرنیں پڑ ہی نہیں سکتی. پہلے والے میں یہ ہے کہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، پڑ سکتی تھیں، ہے نا، پڑھنا لازمی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے محفوظ کیا. اور دوسرے والے قول کا مفاد یہ ہے کہ خود اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ اس میں سورج کی کرنیں آ ہی نہیں سکتی. وہ کیا ہے نا، باب الکہف شمالی، کہف کا جو دروازہ ہے وہ شمالی جانب ہے. مستقبل لبناتی، ہے نا، نعشن، بناتے نعش کے سامنے ہے، وہ بناتے نعش کے سامنے پڑتا ہے. یہ بناتے نعش کیا، کس جن کا نام ہے نا؟ قطب شمالی جو ہوتا ہے نا، قطب شمالی، ہے نا، قطبین ہے نا، ایک قطب شمالی ہے اور ایک قطب ہے نا جنوبی ہے. تو قطب شمالی میں 7 جو ہے وہ کوکب ہوتے ہیں، سیارے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بناتے نعش ہے. بناتے نعش کے سامنے جو چیزیں پڑتی ہیں اس پر سورج کی کرنیں اثر انداز نہیں ہوتی، سورج کی کرنیں وہاں پر نہیں جاتی ہیں، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ
فہم فی مقنعات ابدا، تو یہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سائے میں رہیں گے. مقنعات کہتے ہیں سائے کو، سائے والی جگہ کو. ومعنی ذالک من آیات اللہ، تو اب کہتے ہیں کہ اگر یہی مطلب ہے کہ خود بخود محل وقوع جغرافیائی حیثیت کے اعتبار سے یہ سائے میں ہے، تو پھر تو جو ہے وہ یہ اللہ کی نشانی کہاں سے ہوئی؟ اللہ کی نشانی تو وہ ہوگی جو اپنے فطرت سے ہٹ کر کے کوئی کام جو ہے ہو، وہ اللہ کی نشانی مانی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر ذالک من آیات اللہ سے کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ جیسے مشار الیہ یہ بیان کیا ما صنع اللہ، تو کہتے ہیں کہ اب مشار الیہ اس کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ مشار الیہ یہ ہوگا بمعنی ذالک من آیات اللہ. اس صورت میں اب یہ معنی ہوگا اللہ کی نشانی، من آیات اللہ کا مطلب یہ ہوگا انا شانہم، کہ ان کی جو یہ صفات ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے لیے ان لوگوں سے جو ہے وہ لڑائی لی، اور ان کی جو گفتگو ہے، ان کا پورا جو واقعہ ہے، من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا. ان کا سورج کے غروب اور طلوع کے وقت سائے میں رہنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. یہ دوسرے قول کے اعتبار سے ذالک من آیات اللہ کا مشار الیہ کیا ہوگا ہے نا، ان کی شان، ان کی صفات جو بیان کی جا رہی ہیں اور ان کی جو گفتگو کی جا رہی ہے، ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ ذالکہ کا مشار الیہ ہوگا من آیات اللہ. یہ تو دونوں صورتوں میں مشار الیہ الگ الگ ہوں گے. سمجھے آیا؟ پہلی صورت میں مشار الیہ کیا ہوگا؟ سورج کا طلوع و غروب کے وقت اپنی جو ہے وہ کرنوں سے ان کو محفوظ کر دینا، اور ان کے پاس ہوا کا پہنچنا، مفید ہوا کا پہنچنا، آکسیجن کا پہنچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو ذالکہ کا مشار الیہ وہ بنیں گی. اور دوسرے قول کے طور پر چونکہ جو ہے وہ اب یہ کوئی نا باکرامت چیز نہیں رہے گی، اس لیے کہ خود محل وقوع ایسا ہے، جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تو یہاں پر ہوا، یہ سورج کی کرنیں نہیں آ رہی ہیں، تو یہ ہماری کرامت تھوڑی ہے، یہ محل وقوع اس کا ایسا ہے کہ یہاں پر نہیں آ رہی ہے. تو پھر جو ہے وہ ذالکہ کا پھر مشار الیہ کیا ہوگا؟ من آیات اللہ کسے کہا جا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ذالکہ کا مشار الیہ دوسرے قول کے اعتبار سے ان کی جو ہے صفات ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، اور ان کا جو ہے وہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جرأت مند ہونا ہے، اور ان کا پورا واقعہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. سمجھ میں آ گیا؟ یا یہ کہ جو ہے وہ، اور ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے کہ ان کا 300 سال تک ہے نا سوئے رہنا اور پھر جو ہے وہ اٹھنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ان کا غار میں اس طریقے سے رہنا یہ نشانیوں میں سے نہیں ہوگا دوسرے قول کے اعتبار سے. سمجھ میں آ گیا؟ چلو.